بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اب تم ہی بتاؤ، اس جنگل میں اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھلا تم تینوں کو ہلاک کرنے کے سلسلے میں کیا ورائٹی پیدا کی جا سکتی ہے؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بے بسی کا احساس کچھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، ویسے یہاں قریب ہی ایک کنواں موجود ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا تم تینوں کو رسی سے الٹا لٹکا کر باری باری کنویں میں اتارا جائے، لیکن کنواں کافی گہرا ہے، میں تم لوگوں کی کیفیت کچھ زیادہ صحیح طور پر نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس نے خاموش ہو کر گویا میرے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن میرا اندازہ یہی تھا کہ میں اپنا چہرہ سپاٹ رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ کیتھرین نے بھی کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ البتہ چارلس کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن یہ تکلیف یقیناً حمان کے الفاظ کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ فرش پر پڑے پڑے زندگی سے بیزار ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد حمان بولا، چنانچہ فی الحال میں نے نہایت قدیم اور نہایت سیدھے سادے طریقے پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی نہایت معمولی سی رسی کا پھندا باری باری تم تینوں کے گلے میں ڈال کر تمہیں درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی جائے۔ تم لوگوں کو اپنی سزائے موت کے اس طریقے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس کا انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ فلاں سفر پہ جہاز کے بجائے ٹرین سے جانے پر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ خبیث اپنی پوزیشن سے کچھ زیادہ ہی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لیڈی ڈائنا کو قتل کرنے کے سلسلے میں اس نے جس طرح ذکر اٹھائی تھی، شاید اب اس کے جواب میں نفسیاتی طور پر بھی تسکین حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہم تینوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ میں نے بھی اس کے بچگانہ اور احمقانہ سوال کے جواب میں کوئی اہانت امیز بات کر کے اسے مزید چڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ شاید میری طرح اس وقت کیتھرین اور چارلس کے ذہن بھی کہیں اور الجھے ہوئے تھے۔ سچی بات یہ تھی کہ پہلے مجھ پر کچھ مایوسی اور اضمحلال ستاری ہونے لگا تھا، گو کہ اس سے قبل بھی زندگی میں بارہا ایسے مواقع آئے تھے جب مجھے زندگی سے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے مایوسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا اور کسی نہ کسی غیبی امداد کے یقین سے خود کو سنبھالے رکھا تھا، اور شاید اس یقین ہی کا کرشمہ تھا کہ کسی نہ کسی بہانے صورتحال پلٹ جاتی تھی۔ لیکن آج میں نے حقیقتاً اپنے آپ کو مجبور سا پایا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ مایوس آدمی در حقیقت دوہری موت مرتا ہے، اسے گویا مرنے سے پہلے ہی موت آ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود میرے جسم میں جوش و خروش کی وہ لہر نہیں دوڑی تھی جو بساط کو الٹ دینے میں میری مدد کرتی تھی، مگر جب اس نے ہمیں رسی سے درخت میں لٹکا کر پھانسی دینے کی بات کی تو نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ مایوسی کی برف کچھ پگھلتی ہوئی محسوس ہوئی، اندھیرے میں کوئی کرن سی نظر آنے لگی۔ یہ بھی کوئی حیرت انگیز تجربہ تھا۔ اس نے ہمیں کوئی خوشخبری تو نہیں سنائی تھی۔ اس سے پہلے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اسی بے بسی کے عالم میں ہماری کھوپڑیوں میں محض ایک گولی اتار کر ہمارا قصہ پاک کر دے گا، لیکن بیشتر قاتل چونکہ فطری طور پر اذیت پسند ہوتے ہیں، لمبے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی لمبے چکروں میں پڑ گیا تھا۔ ہمیں اس طرح پھانسی دینے کے لیے انہیں یقیناً کچھ تردد کرنا پڑتا۔ بے شک ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، لیکن ہم کوئی ننھے منھے بے جان کھلونے بھی نہیں تھے جنہیں نہایت آسانی سے اٹھا کر درخت سے لٹکا دیا جاتا۔ اس حالت میں بھی تھوڑا بہت تو ہل جل سکتے تھے۔ اگر مرنے سے پہلے ٹکر مار کر ان میں سے کسی کی نکسیر بھی پھوڑنے میں کامیاب ہو جاتا تو بڑی طمانینت کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوتا۔ میری خوشی کی وجہ محض اتنی سی تھی۔ اچانک باہر دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ حمان کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے۔ ایک لمحہ پہلے تک وہ انتہائی مطمئن و مسرور نظر آ رہا تھا، اس کی خود اعتمادی کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن یکدم ہی وہ ایک فکر مند چوہا نظر آنے لگا۔ اس نے چیخ کر کسی کو پکارا اور کسی ناقابل فہم زبان میں کچھ پوچھا۔ ایک جھاڑ جھنکار سے چہرے نے دروازے سے جھانکا اور اسی زبان میں کوئی جواب دیا جو کم از کم میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ کمرے میں حمان کے 2 آدمی موجود تھے، وہ بھی اچھل کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
جھاڑ جھنکاڑ چہرے کی بات سنتے ہی وہ تینوں تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ انہوں نے ہمارے بارے میں مزید کوئی احتیاطی تدبیر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ ہم تو پہلے ہی سرتاپا احتیاطی تدبیروں میں ہی جکڑے ہوئے تھے۔ جن کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوں، ان کے بارے میں مزید احتیاطی تدبیر کی کیا ضرورت تھی؟ حمان تو شاید ایک لمحے کے لیے ہمیں بھول ہی گیا تھا۔ وہ کچھ اس تیزی سے کمرے سے نکلا جیسے کمان سے تیر نکلا ہو۔ اس کی پھرتی پر میں قدرے حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ دوسرے ہی لمحے باہر سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے گہری سانس لے کر چارلس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسی چمک تھی جیسی چوری چھپے دودھ پی جانے کے بعد بلی کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے خاصا بڑا تھا اور 30-32 سال کی ایک لڑکی کا باپ تھا، لیکن میں اس سے دوستانہ انداز میں ہی بات چیت کرنے لگا تھا۔ احترام اور تکلفات کو میں نے بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ کیا بات ہے، آنے سے پہلے کچھ کام دکھا آئے تھے کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، آتے آتے میں نے ایک خاص آدمی کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آتے وقت تم لوگوں کو سفیر کے مکان سے باہر بھیجنے کے بعد میں اندر ایک فون کرنے گیا تھا۔ کام کا آدمی ہے وہ، شاید وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں پہنچ گیا ہے اور اس نے ہمارا سراغ بھی لگا لیا ہے۔ لیکن کیا اس نے آتے ہی اندھا دھند فائرنگ بھی شروع کر دی ہے؟ اس طرح تو تمہارا وہ کام کا آدمی ہمارا کام تمام بھی کر سکتا ہے۔ میں نے فائرنگ کی آوازوں سے کچھ اندازے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، وہ بہت تجربہ کار آدمی ہے، جو کچھ کرے گا سوچ سمجھ کر کرے گا۔ مجھے اس پر بڑا بھروسہ ہے۔ چارلس جو سب سے زیادہ پریشان تھا، اب یک ہی اس کے لہجے میں سب سے زیادہ نیت جھلکنے لگی تھی۔ کیا آپ دونوں براہ مہربانی میری طرف کچھ توجہ کر پائیں گے؟ کیتھرین کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں اس وقت فرش پر بندہ نہ پڑا ہوتا تو یقیناً حیرت سے اچھل پڑتا۔ وہ تقریباً اسی پوزیشن میں پڑی تھی جس میں نے اسے چند لمحے پہلے دیکھا تھا، لیکن اب اس کا ایک بازو ہوا میں بلند تھا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی ڈوبتا ہوا شخص کسی کو مدد کے لیے پکارنے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یعنی اس نے اپنا ہاتھ بندشوں سے آزاد کر لیا تھا۔ اب وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ جلدی سے میرے ہاتھ بھی کھولو، میں نے گویا تڑپ کر کہا۔ باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کیتھرین مسکراتے ہوئے پھرتی سے اٹھ بیٹھی۔ ایک ہاتھ آزاد ہو جانے کی وجہ سے اس کے دوسرے ہاتھ پر رسی ڈھیلے ڈالے انداز میں بندھی رہ گئی تھی۔ کیتھرین نے اسے اتار پھینکا، لیکن اس کے پاؤں اب بھی بندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے کچھ کھسک کر اور کچھ گھسٹ کر میرے قریب آنا پڑا۔ اس نے مجھے یوں دوسرے پہلو کے بال لڑکا دیا جیسے کسائی بندھے ہوئے جانور کو ذبح کرتے وقت بے پرواہی سے ادھر ادھر لڑکا دیتا ہے۔ وہ میری بندشوں سے الجھنے لگی تو میں نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کیسے آزاد ہو گیا؟ شاید یہ صنف نازک ہونے کا ایک اور فائدہ تھا۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولی، شاید میرے ہاتھ ایسی سختی سے باندھے بھی نہیں گئے تھے جس سختی سے تمہارے ہاتھ باندھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر خواہ میں کتنی ہی سخت جان ثابت ہوں، لیکن میرے ہاتھ پیروں میں جو لچک اور نرمی ہے وہ تمہارے ہاتھ پیروں میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نہ کرے، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ گویا میری بات انسنی کر کے نہایت دھیمی آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، وہ منحوس چھوٹی نسل کا بکرا جب تم سے بک میں الجھا ہوا تھا، اس تمام وقت میں نے اپنے ہاتھ کو سکیڑ کر رسی کے پھندے سے نکالنے کی کوشش ہی کرتی رہی تھی۔ اس کوشش میں میرا ہاتھ چھل کر رہ گیا ہے۔ اس وقت جو کام تم نے دکھایا ہے، اس میں تو اگر تمہارے ہاتھ کی کھال بھی اتر جاتی تو پرواہ نہیں تھی، میں نے دبے جوش سے کہا۔ ہاں، تمہیں بھلا کیوں پرواہ ہوتی؟ وہ تو میرے ہاتھ کی کھال ہوتی نا۔ وہ میری پسلیوں پر ہلکا سا گھونسا رسید کر کے بولی، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں پر کچھ زیادہ ہی پیچیدہ اور زیادہ ہی سخت قسم کی گرہیں لگی ہوئی ہیں، مجھ سے نہیں کھل رہی۔ شاید وہ لوگ تم سے ہی سب سے زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اصل فتنہ تم ہو، میں نے کرا کر کہا۔ اب باتیں مت کیے جاؤ، تخت پر سے وہ تلوار اٹھاؤ اور رسیاں کاٹ ڈالو۔
تخت تک جانے کے لیے اسے کھلے دروازے کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ اس نے پہلے سر ذرا سا آگے بڑھا کر دروازے سے جھانکا، پھر گھسٹتی ہوئی تخت تک چلی گئی۔ اس نے شاید باہر جھانک کر کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا، تاہم اس نے اب بھی اپنے پیروں کی بندشیں کھولنے میں وقت صرف نہیں کیا۔ تخت سے اٹھا کر وہ لڑکتی ہوئی واپس آئی اور سرگوشی میں بولی، واہ کیا شاندار تلوار ہے، اسے ہاتھ میں لے کر تو خواہ مخواہ کسی کی گردن قلم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ واقعی کم ضرب کے ہاتھ میں ہتھیار خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، کہیں رسیاں کاٹنے کے بجائے میری کلائیاں نہ کاٹ دینا۔ میرا جملہ پورا ہونے تک وہ میری بندشیں کاٹ چکی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اپنے پیروں کی بندشیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی جو یقیناً بے تابی سے اس کا منتظر تھا۔ باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن اپنا کام کرنے میں کیتھرین نے کوئی تاخیر نہیں کی تھی۔ چند سیکنڈ میں اس نے چارلس کو بھی بندشوں سے نجات دلا دی تھی۔ میں اس دوران کلائیوں کو رگڑ کر خون کی گردش صحیح طور پر بحال کر چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لاؤ جلدی یہ تلوار مجھے دے دو، اس وقت ہمارے پاس اس کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ وہ تلوار مجھے دیتے ہوئے بولی، لو یہ اکلوتا ہتھیار بھی تم رکھ لو۔ سچ ہے مرد بڑے ہی خود غرض ہوتے ہیں، تمہیں تلوار کی کیا ضرورت ہے، تم تو نظروں کے تیر چلا کر ہی اپنا کام نکال سکتی ہو۔ نظروں کے تیر، اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ خالص مشرقی اصطلاح شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اب وضاحتوں کا وقت نہیں تھا۔ حرکت میں رہتے ہوئے ہم جتنی باتیں کیے جا رہے تھے وہی کافی تھیں۔ میں تلوار لے کر باہر کا جائزہ لینے کے لیے دروازے سے باہر جھانکنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ ابھی میں ایک آدھ کھلے پٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ یک لخت تھوڑے ہی فاصلے پر کہیں سے دروازے پر ہلکی مشین گن کا برسٹ پڑا۔ آدھے پٹ کے پرخچے اڑ گئے اور میں فوراً ہی فرش پر اوندے منہ گر پڑا۔ تب مشین گن اس کے بعد بھی وقفے سے کئی بار گرجی، لیکن اب اس کا رخ شاید کسی اور طرف ہو گیا تھا۔ عقب سے کیتھرین فرش پر رینگ آئی، میرے قریب آئی اور نیچی آواز میں بولی، اوندے کیوں گر گئے میرے شیر؟ تلوار لے کر گولیوں کی بچھاڑ میں نکل جاؤ اور کشتوں کے پشتے لگا دو۔ خاموش رہو آستین کے سانپ کی مادہ، میں نے نیچی آواز میں مصنوعی خفگی سے کہا۔ اگر تمہیں مجھ کو مروانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ویسے ہی چیخ کر انہیں مطلع کر دو کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ میں ایسا کر گزرتی، لیکن اس صورت میں مجھے اور پاپا کو بھی تمہارے ساتھ مرنا پڑے گا، یہ مہنگا سودا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ اس لمحے اچانک ہی فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا، پھر دوڑتے قدموں کی آواز دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی سنائی دی۔ میں تلوار سنبھال کر اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں شکستہ دروازے کی اوٹ میں تھا اور کسی شخص کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی گردن اڑا دینے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ایک شخص بگولے کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کی صرف جھلک ہی دیکھ سکا، تاہم مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ حمان تھا۔ میں نے تیزی سے تلوار گھمائی۔ اس کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو اس تیزی میں اندر آتے وقت اس غیر متوقع وار سے نہیں بچ سکتا تھا، لیکن حمان کی پھرتی نے مجھے بھی حیران کر دیا۔ اس نے جس تیزی سے گردن جھکائی، اس سے یقیناً کوئی نہ کوئی ریکارڈ قائم ہوا ہوگا، لیکن وار خالی نہیں گیا۔ حمان کے پیچھے کوئی اور بھی اندھا دھند بھاگا آ رہا تھا۔ حمان کی جگہ اس کی گردن اڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اس طرح کسی شخص کی موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے آپ کو 20ویں صدی کا کوئی جلاد محسوس کیا۔ اس شخص کی گردن کٹ کر دروازے کے قریب ہی گر گئی، مگر اس کی سربریدہ لاش کچھ آگے جا کر گری۔ کمرے میں یکدم گویا کسی نے لہو سے بھرے مشکیزے کا منہ کھول کر چھڑکاؤ سا کر دیا۔ اس دوران حمان جو اپنی جھونک میں آگے نکل چکا تھا گویا ایڑیوں کے بل گھوما۔ مجھے بروقت ہی اس کے ہاتھوں میں گن کی جھلک نظر آ گئی۔ میں نے بھی اس کی طرح پھرتی کا ریکارڈ قائم کرتے ہوئے خود کو فرش پر گرا دیا، ورنہ گولیوں کی بچھاڑ نے شاید میرا بلائی دڑ چھلنی کر دیا ہوتا۔ حمان کمرے سے بھاگا تھا تو ہم تینوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ہم فرش پر پڑے تھے۔
میرا اندازہ تھا کہ اس وقت کیبن کو گھیرے میں لیا جا چکا تھا، حمان کے ساتھی شاید مارے جا چکے تھے اور وہ نکل بھاگنے کا ارادہ کر چکا تھا، لیکن جانے سے پہلے ہم تینوں کا کام تمام کرنے آیا تھا۔ تاہم اس کے اعصاب کی مضبوطی کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ کمرے میں گھستے ہی اس نے اپنے آپ کو تلوار کے قطعی غیر متوقع وار سے بچایا تھا، اور پھر کمرے میں بازی پلٹتی ہوئی دیکھ کر حیران ہونے یا صورتحال کو سمجھنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا، بلکہ فوراً ہی ایڑیوں کے بل گھوم کر مجھ پر برسٹ مارنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی ظاہری شخصیت اور جسامت سے وہ ایک معمولی آدمی دکھائی دیتا تھا، لیکن بلا شبہ وہ ایک چھلاوا تھا۔ میں نے فوراً ہی دوسری طرف کو لڑک کر اس کے دوسرے متوقع برسٹ سے بچنے کی کوشش کی، گو کہ اس وقت مجھے زندگی کی آس ذرا کم ہی رہ گئی تھی، لیکن حمان کی گن کو دوبارہ گرجنا نصیب نہیں ہو سکا۔ میرا دوسری طرف کو لڑکنا بیکار ہی رہا، کیونکہ اسی لمحے میں نے دیکھا ایک گولا سا بڑی طاقت سے حمان کے منہ پر آ کر لگا اور وہ بری طرح لڑکھڑا گیا۔ گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھ گئے۔ میں فوراً گن اٹھانے کے لیے جھپٹا اور اسی لمحے میں نے اس گولے کو لڑکتے دیکھا جو حمان کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ سیوبک کی کھوپڑی تھی۔ کیتھرین نے کمال حاضر دماغی کا ثبوت دیا تھا، اسے اور کچھ نہیں ملا تھا تو اس نے سیوبک کی کھوپڑی ہی اٹھا کر حمان کے منہ پر کھینچ ماری تھی، اور اس وقت اس نے واقعی توپ کے گولے سے زیادہ اہم کام کیا تھا۔ میرا ہاتھ گن تک پہنچا ہی تھا کہ حمان نے اچانک کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ نہ جانے کیوں اس نے کمرے میں مزید رکنے اور اپنی حیرت انگیز پھرتی سے مزید کوئی کام لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ باہر کی صورتحال اس کے حق میں نہیں تھی، جس کا اندازہ مجھے بعد میں ہوا۔ کھڑکی زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن وہ گویا کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس سے نکل گیا۔ دوسرے ہی لمحے باہر ایک بار پھر کسی گن کی تڑتڑاہٹ ابھری اور میں سمجھا شاید اس کا کام تمام ہو گیا۔ کچھ دیر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجتی رہی، پھر سکوت چھا گیا۔ میرا ہاتھ حمان کی چھوڑی ہوئی گن پر تھا، لیکن میں اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ کھڑکی اور دروازے سے کئی آوارہ گولیاں اندر آئیں اور ادھر ادھر دیواروں میں پیوست ہو گئیں۔ کچھ گولیاں باہر کی طرف سے بھی چوبی دیواروں سے ٹکرائی تھیں، جن کی وجہ سے کئی بار دیواریں ہلتی ہوئی سی محسوس ہوئی تھیں، لیکن یہ دیواریں یقیناً کافی موٹی تھیں، اس لیے گولیاں ان کے پار نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن کھڑکی اور دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے فی الحال کھڑے ہونے کا رسک نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کیتھرین اور چارلس بھی زمین سے چپک کر رہ گئے تھے۔ کمرے میں اب ایک کے بجائے دو سربریدہ لاشیں پڑی تھیں۔ حمان کے ساتھی کا خون تو چوبی فرش پر کافی دور تک پھیل گیا تھا۔ میں نے جب حمان پر تلوار سے وار کیا تھا اور حمان کے بجائے اس کے ساتھی کا سر قلم ہو گیا تھا تو اس وقت تلوار دروازے میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا، مجھے اس کو نکالنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ وہ اب بھی دروازے ہی میں پھنسی دھیرے دھیرے تھر تھرا رہی تھی۔ کئی لمحے کے سکوت کے بعد کیتھرین گھٹے گھٹے سے لہجے میں بولی، کیا اب ہم زندگی بھر یوں ہی کچھموں کی طرح زمین پر چمٹے لیٹے رہیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں جان بچ جانے کی خوشی میں ڈانس کرتے ہوئے باہر نکل جانا چاہیے؟ میں نے ملائمت سے پوچھا۔ اس نے خوفناک سی نظروں سے مجھے گھورا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ اور لباس جگہ جگہ سے مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ حالت میری بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی، لیکن اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ہنسی آ گئی۔ تم ان حالات میں بھی ہنس سکتے ہو، وہ گرائی، تم بھی حمان اور سیوبک سے کچھ کم نہیں ہو۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، مجھے ان کرائے کے قاتلوں سے کیوں ملا رہی ہو؟ میں نے گویا برا مناتے ہوئے کہا، میں تو صرف تمہاری حالت دیکھ کر ہنس رہا تھا، پوری ملنگ لگ رہی ہو، بلکہ ملنگنی کہنا چاہیے، سفید فام ملنگنی۔ یہ ملنگنی کیا بہت برا آدمی ہوتا ہے؟ اس نے پیشانی پر بال ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہوتا نہیں، ہوتی ہے، یوں سمجھ لو جس طرح تمہارے ہاں ہپی ہوا کرتے تھے، اس سے کچھ ملتی جلتی چیزیں ہمارے ہاں ملنگ اور ملنگنی کہلاتے ہیں۔
میں نے حمان کی چھوڑی ہوئی گن اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، وہ اوزی تھی۔ اس سے پہلے بھی جب حمان اس مقام سے فرار ہوا تھا جہاں لیڈی ڈائنا کی کار دھماکے سے تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، تو ہمیں ایک عمارت میں حمان کی چھوڑی ہوئی ایسی ہی ایک اور اسرائیلی گن اوزی ملی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اس کی پسندیدہ گن تھی۔ میں دیوار کی طرف کھسکنے لگا تاکہ ذرا محفوظ گوشے میں جا کر کھڑا ہو سکوں، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے رک جانا پڑا۔ میگا فون پر کوئی آواز ابھری تھی، کوئی انگریزی میں کہہ رہا تھا، مسٹر چارلس، اگر آپ بخیریت ہیں تو کیبن سے باہر آ جائیں یا ہمیں بآواز بلند بتائیں آپ کس حال میں ہیں، ہم کیبن کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چارلس کی آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک آ گئی اور وہ اپنی تمام درماندگی اور بدحالی کو بھول کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر باچھیں کھلاتے ہوئے بولا، یہ میجر ولسن کی آواز تھی۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے میجر ولسن میرا کوئی بہت پرانا شناسا تھا جسے میں بلا بیٹھا تھا، اور چارلس مجھے اس کی یاد دلا رہا تھا۔ یہ میجر ولسن کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ MI5 کا ایجنٹ ہے، اس نے اپنے کپڑوں سے گرد جھاڑتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ MI5؟ میں نے حیرت سے دہرایا، یہ کیا بلا ہے؟ برطانیہ کی ایک خفیہ ایجنسی، اس نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔